تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1637۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، کیا وصال ظاہری کے بعد بھی؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول نیت کے تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اب بیان سننے کی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور انفرادی کوشش کروں گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب بیان کرنے کی میں نیتیں کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بھٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے، مدنی نعمات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لاکھوں خوش نصیب حاجی حج کی سعادت پا کر، بہت سارے تو پہلے ہی مدینہ پاک حاضری کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں اور بہت سے حج کے بعد سعادت حاصل کریں گے۔ عاشقان رسول مدینے کا سفر کس طرح کرتے تھے؟ کچھ حکایات عاشقان رسول کی 130 حکایات سے ہم سننے سنانے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دوسرے سفر حج کی بات ہے کہ آپ مناسک حج سے فارغ ہوئے، یعنی حج کے ارکان ادا کیے تو آپ سخت علیل ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ آپ خود فرماتے ہیں بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میں نے بخار کو طول پکڑتے دیکھا تو بخار کی حالت میں ہی حاضری کا ارادہ کیا۔ کہاں کی حاضری کا؟ مدینہ پاک کی حاضری کا۔ مجھے علماء روکنے لگے، اول فرمایا حالت تو تمہاری یہ ہے اور سفر طویل ہے۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں میں نے عرض کی اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا معاذ اللہ عز و جل۔ اگر یہ نہ ہو یعنی مدینہ پاک کی حاضری نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ علماء نے پھر اصرار کیا اور میری حالت مجھے یاد دلائی۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ علماء نے فرمایا تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو۔ میں نے کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے، زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت لازمی ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے
کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ لوں، روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یہ۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ کے بعد، طیبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ کے بعد، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت کیسے عاشق مدینہ ہے کہ بیماری کے باوجود، سخت علالت کے باوجود روزہ رسول کی حاضری کے لیے تڑپ رہے۔ ایک ہی دھن ہے کہ روزہ رسول کی ایک جھلک دیکھ لوں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، پھر چاہے میری جان چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ سید اعلی حضرت کے صدقے میں کاش ہمیں بھی عشق مدینہ نصیب ہو جائے۔ کتنے سعادت مند و خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو روزہ اقدس کی حاضری کی سعادت پاتے ہیں، جو مدینہ منورہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم، لوگوں کو یوں پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کا زنگ صاف کر دیتی ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر کی زیارت کے لیے آئے اور میری زیارت کے سوا اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں۔ ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے میری وفات ظاہری کے بعد حج کیا، پھر میری قبر مبارک کی زیارت کی، تو گویا اس نے میری حیات ہی میں میری زیارت کی۔ پہنچ سائل تے سب دے سفینے گئے، بھاگا والے ہزاراں مدینے گئے، میرے بختاں دی کشتی وینا میں خدا پار کر دے غماں دے مجھ دھار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیرے در
دربار چون. جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ پر انوار کی زیارت کرتا ہے اس کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سنیے مبلغ اسلام شیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کرنے والے کے لیے 10 کرامات یعنی 10 عزتیں ہیں. نمبر 1 وہ بلند مرتبہ ہوگا. نمبر 2 حصول مقصد میں کامیاب ہوگا. نمبر 3 اس کی حاجت پوری ہوگی. 4 اسے عطیات خرچ کرنے کی توفیق ملے گی. 5 وہ ہلاکت و بربادی سے امن میں رہے گا. 6 عیوب و نقائص سے پاک ہوگا. 7 اس کی مشکلات آسان ہوں گی. 8 حادثات سے اس کی حفاظت ہوگی. 9 اسے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا. اور 10 مشرق و مغرب کے رب عز و جل کی رحمت ملے گی. سبحان اللہ. مدینہ پاک کی حاضری کس قدر باعث سعادت. مدینہ پاک کی حاضری سے گناہ دھل جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ جس خوش نصیب کو قبر انور کی زیارت نصیب ہو جائے تو ایسا ہی ہے جیسے اسے خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. کاش مدینے کی یاد میں تڑپنا نصیب ہو جائے. بلاوے کا منتظر رہنا نصیب ہو جائے. اور بہت سارے عشاق عازمین حج کے ذریعے زائرین مدینہ کے ذریعے بارگاہ رسالت میں سلام پہنچاتے ہیں. بارگاہ رسالت میں سلام بھیجنا کیسا ہے. سبحان اللہ. سنیے ابو داود شریف حدیث نمبر 2041 نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ عز و جل میری روح کو مجھ میں لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مرآت جلد 2 صفحہ 101 یہاں روح سے مراد توجہ ہے نہ کہ وہ جان جس سے زندگی قائم ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو باحیات دائمی زندہ ہیں یعنی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ میں ویسے تو بے جان رہتا ہوں کسی کے درود پڑھنے پر زندہ ہو کر جواب دیتا رہتا ہوں ورنہ ہر آن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود پڑے جاتے ہیں تو لازم آئے گا کہ ہر آن لاکھوں بار آپ کی روح نکلتی اور داخل ہوتی رہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں خیال رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آن میں بے شمار درود خانوں کی طرف یکساں یعنی برابر توجہ رکھتے ہیں سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں جیسے سورج بیک وقت سارے عالم پر توجہ کر لیتا ہے ایسے ہی آسمان نبوت کے سورج ایک وقت میں سب کا درود و سلام سن بھی لیتے ہیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں. لیکن اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی
کیوں نہ ہو کہ مظہر ذات کبریا ہیں، جیسے رب تعالی بیک وقت سب کی دعائیں سنتا ہے، ویسے ہی اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی عطا سے ایک ہی وقت میں بے شمار عاشقوں کا درود و سلام سنتے ہیں۔ روزے دے چو فیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چو فیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چو فیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سون دا کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سون دا کروڑاں دیاں بولیاں، بھیجدار سونے تے دروداں دیاں ڈالیاں، ایک روز آوے گا، ایک روز آوے گا، ایک روز آوے گا سونا تیرے خواب وچ، بھیجدار سونے تے دروداں دیاں ڈالیاں، بھیجدار سونے تے سلاماں دیاں ڈالیاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مروان اس کا زمانہ حکومت تھا، ایک دن کہیں چلا جا رہا تھا، اس نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ شخص سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھے ہوا ہے۔ مروان نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو؟ مروان کی طرف متوجہ وہ شخص ہوئے تو پتا چلا وہ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا ہاں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کے حضور حاضر ہوا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ دین پر اس وقت آنسو نہ بہانا جب اس کی ذمہ داری لائق و اہل کے پاس ہو، دین پر اس وقت آنسو بہانا جب اس کی ذمہ داری نہ لائق ہو نہ اہل کے پاس ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے، اس کا معلوم ہوا اس واقعے سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مزار مصطفیٰ پر چہرہ رکھے ہوئے تھے، آقا سے کتنی محبت ہے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ جبھی تو فرمایا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے نہ صرف ہمارے آقا جو سارے نبیوں کی بھی آقا ہیں، صرف آپ ہی نہیں بلکہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1637، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ مسند ابی یعلا کی حدیث پاک ہے جو ابھی سنانے لگا ہوں، 3412۔ فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1637 ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق
بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، تو پھر کیوں نہ جھوم جھوم کر کہیں تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام العارفین غوث زمان حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شان و عظمت کے متعلق مکتبۃ المدینہ نے رسالہ بھی شائع کیا، بڑے عظیم بزرگ ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر ہیں۔ آپ جب حج سے فارغ ہوئے، بارگاہ رسالت میں روضہ پر انوار پر حاضر ہوئے تو عربی میں 2 اشعار پڑھے، اس کا ترجمہ یہ ہے: دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، تو میری روح میری نائب بن کر آستانہ مبارکہ کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے۔ آقا اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کا یعنی آپ کا مبارک ہاتھ چومنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ جو ہی یہ اشعار ختم ہوئے، قبر منور سے دست مبارک ظاہر ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دست بوسی کی سعادت حاصل کر لی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی پتہ چلا کہ بارگاہ رسالت میں فریاد کی جاتی ہے تو سنی بھی جاتی ہے، قبول بھی کی جاتی ہے، کہ عرض کی آقا دست مبارک ظاہر فرمائیے، میں اس کو چوموں، اس کو بوسہ دوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرما دیا، سبحان اللہ۔ لب واہیں آنکھیں بند پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے،
جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پنجاب پاکستان کے مشہور عاشق رسول بزرگ امیر ملت حضرت مولانا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ کسی مرید نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے ایک کتے کو اتفاقاً ڈھیلا مار دیا، جس کی چوٹ سے کتا چیخا۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی سے کہہ دیا کہ آپ کے فلاں مرید نے مدینہ شریف کے کتے کو مارا ہے۔ عاشق مدینہ، عاشق شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بے چین ہو گئے۔ مریدوں کو حکم دیا فوراً اس کتے کو تلاش کر کے یہاں لاؤ۔ کتا لایا گیا۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور روتے ہوئے اس کتے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے دیار حبیب کے رہنے والے، للہ اللہ کے واسطے میرے مرید کی اس لغزش یعنی غلطی کو معاف کر دے۔ پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھنا ہوا گوشت منگوایا، دودھ منگوایا اور اس مدینے کے کتے کو کھلایا پلایا۔ پھر اس سے کہا، جماعت علی شاہ تجھ سے معافی چاہتا ہے، خدا را اسے معاف کر دینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باول مدینہ کراچی کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے بزرگوں کو مدینے کے جانوروں سے کیسی محبت تھی۔ گوارا نہیں تھا کہ محبوب کے کوچے کے کتوں کے ساتھ بھی کوئی نامناسب سلوک کرے، انہیں اذیت پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کو وسوسہ آئے، کتا تو ایک معمولی جانور ہے، اس کے ساتھ یہ برتاؤ، گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگنا، اور ولی کامل، تو اس وسوسے کا جواب یہ ہے کہ کتا اگرچہ بظاہر ایک معمولی جانور ہے، مگر یاد رکھیں اسے بھی یا کسی بھی جانور کو بلا وجہ مارنا منع ہے۔ بہر شریعت میں ہے بلا وجہ جانور کو نہ مارے، سر یا چہرے پر کسی حالت میں ہرگز نہ مارے، کہ یہ بالاجماع ناجائز ہے۔ ولی کامل نے کتے کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو یاد رکھیے، جب کسی معمولی چیز کو کسی نبی سے نسبت ہو جائے، کسی ولی سے نسبت ہو جائے، کسی مقدس چیز سے نسبت ہو جائے، اس کی صحبت حاصل ہو جائے، تو اس صحبت و نسبت کی برکت سے وہ معمولی چیز معمولی نہیں رہتی، بلکہ غیر معمولی ہو جاتی ہے، اہم ہو جاتی ہے، انمول ہو جاتی ہے۔ قطمیر یہ بھی ایک کتا تھا، اصحاب کہف کا، جو غار والوں کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، ان کا کتا، مگر
اللہ والوں کی صحبت ملی، نسبت ملی، اہمیت حاصل کر گیا، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قطمیر جنت میں جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند جانور جنت میں جائیں گے، حضور علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ، اصحاب کہف کا کتا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش یعنی گدھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ کتا جس کو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید نے ڈھیلا مارا تھا، کوئی عام کتا تھوڑی تھا، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے نسبت رکھنے والا کتا تھا۔ تو امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتے کا ادب بجا لائے، اس سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ بہرحال یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، اور عشق و محبت والے ہی انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ عقل والوں کی قسمت میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کی قسمت میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے۔ اور امیر علیہ سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ کی گلیوں کے کتوں پر تصدق جاؤں کہ مدینے کے وہ کوچوں میں پھرا کرتے ہیں، آپ کی گلیوں کے کتے مجھ سے تو اچھے رہے، ہے سکون ان کو میسر سبز گنبد دیکھ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں کہیں پھسل گئے، گر گئے، تو سیدھے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب درد بڑھا تو آپ نے اسے چوما اور کہا، اے مدینے کے درد، تیری جگہ میرے دل میں ہے، تو مجھے یار کے دروازے سے ملا ہے۔ تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے، مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درد تو اسی وقت چلا گیا، ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ 17 دن کے بعد مستشفی ملک یعنی شاہی ہاسپٹل میں ایکس رے لیا تو ہڈی کے 2 ٹکڑے ایکس رے میں ظاہر ہوئے، اور جن میں قدرے فاصلہ تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مگر ہم نے علاج نہیں کرایا۔ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ بھی کام کرنے لگا۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے اس اسپتال کے ڈاکٹر محمد اسماعیل نے کہا یہ خاص کرشمہ ہوا ہے کہ یہ ہاتھ طبی لحاظ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایکس رے میرے پاس ہے، ہڈی اب بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر لکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف یہ کیا کہ آستانہ عالیہ پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ اے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اے معاذ بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹوٹا بازو جوڑ دینے والے، میرا ٹوٹا ہاتھ جوڑ دو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ علاج کروایا۔ سبحان اللہ۔ یہ درد ہے
کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عشق رسول بڑھانے والے اس طرح کے بہت سے واقعات امیر اہل سنت کی کتاب میں موجود ہیں۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات، حاجیوں کی حکایات بھی ہیں، اور جو عاشقان رسول مدینہ پاک حاضر ہوئے اور کس طرح حاضر ہوتے تھے، جو حکایات میں نے بیان کی اسی کتاب میں درج ہیں۔ تو یہ کتاب مشورہ دوں گا کہ لے لیں، اس کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں۔ اس کتاب میں زائرین مدینہ کی جو حکایات ہیں، جو واقعات ہیں نا، وہ ہیں 51۔ بہت سارے بچے بچیاں مدنی ماحول میں، مدنی منع اور مدنی منیاں، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی، وہ کہانیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو آئیے یہ کہانیاں پڑھیے، ایسی کہانیاں جو عشق رسول پیدا کر دیں، ایسی کہانیاں جو علم دین کے موتی لٹائیں۔ سبحان اللہ۔ 51 حکایات ہیں زائرین مدینہ کی، اور مشہور عاشق رسول حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 12 حکایات ہیں، حاجیوں کی 42 حکایات ہیں اس کتاب میں، صالحات کی، نیک خواتین کی 6 حکایات ہیں، علماء اہل سنت کی 17 حکایات ہیں، میں نے چند بیان کی ہیں، جنات کی بھی 7 حکایات ہیں، حیوانات کی 9 حکایات بھی ہیں۔ تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیجئے اور خود بھی مطالعہ کیجئے، اوروں کو بھی تقسیم کیجئے، اللہ توفیق دے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے اس کتاب کو ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پرنٹ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل